ایک بزرگ گزرے شاہ بقی الدین ابن مخلد، فرماتے میری 19 سال عمر تھی، میں نیشا پور میں پڑھا کرتا، میرے اندر علم کا بڑا ذوق تھا۔ ایک استاذ کے پاس جب میں پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے کہ بیٹے تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم چھوٹا ہے، تو کسی بڑے عالم کے پاس جا۔ میں استاد سے کہا کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگے اگر ہو سکے نا تو بغداد شریف چلا جا، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضری دے، وہ حدیث کے حافظ ہیں۔ آج بھی آپ ان کی مسند امام احمد دیکھیں، جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے اسے مزہ آ جاتا ہے پڑھنے پر۔ کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، اور انہیں اللہ نے اعزاز دیا کہ آج بھی مکے اور مدینے میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر فتویٰ دیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ حنبلی کہلاتے، اتنی اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ کہتے ہیں میں نیشا پور سے نکلا جب تو بحری رستے کے لیے میں آنے لگا یہاں، جب جہاز میں بیٹھا نا تو رستے میں طوفان آ گیا۔ طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی، ڈائریکشن ہی بدل گئی۔ وہ جانا ادھر تھا تو جہاز کا منہ ادھر ہو گیا۔ فرماتے ہیں جا کے کسی کنارے ہم اترے، یہ دیکھیں جو لوگ طالب علم جاتے تھے، فرماتے ہیں وہاں جا کے اترے، وہاں پتہ چلا کہ جس جزیرے پہ ہم اترے ہیں یہاں سے اگر پیدل جائیں گے تو 1.25 مہینے میں بغداد پہنچیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ پیسے بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئے۔ اب میں وہاں سے اترا، پتے کھاتا، 1.25 مہینہ لگا اور میں بغداد شریف پہنچا۔ اور جب پوری جد و جہد کر کے وہاں پہنچ گیا نا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ان کے تو جمعہ پڑھانے پہ پابندی لگ گئی ہے، وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سیاسی باتیں کرتے ہوگے، ناراض ہو گیا، اس نے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ تو امام صاحب تو پڑھاتے ہی نہیں۔ فرماتے میں اب تلاش کرنے لگا کہ مجھے پتہ چلے امام صاحب کہاں قید ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کو ان کے گھر کو جیل، سب جیل قرار دے کے نظر بند کر دیا، اور گھر کے چاروں کونے میں پولیس کھڑی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ شاگرد شاہ بقی الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر کے میں نے لوگوں سے کہا کہ تم نا قریب نہ جانا، بس مجھے بتا دینا کہ امام صاحب کا گھر کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا اشارہ کروں گا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنا گیٹ امام صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا۔ اب ساری رات سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر تعلیم حاصل کرنے کیسے جانا ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی۔ صبح جب میں نے اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال بکھیر دیے، چاروں جانب بکھر گئے، زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی قمیض کو تھوڑا سا ایک جگہ سے پھاڑا، تھوڑا سا دوسری جگہ سے پھاڑا، ٹخنوں کے قریب کر کے کہتے ہیں میں نے جا کے تھوڑی سی تہمت کو بھی پھاڑا، ہاتھ کے اندر میں نے کاسا پکڑا جیسے فقیر مانگنے والے پکڑتے۔ اب تو فقیر کہتا نا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، تو اس زمانے میں کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہیں اللہ اجر دے، تمہیں اللہ۔ کہتے ہیں یہ وظیفہ میں نے اچھی طرح پکایا، نظریں میں نے جھکا لی، پٹے پرانے کپڑے پہن کے نا تو بغداد کی گلیوں میں، کہتے ہیں بغداد کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نا وہ لیے نا کاسا میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، تینوں لب دیا آپ گواچے۔ کہتے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں مجنو بن کے وچ بازارا، کدی ککھاں وانگ رلائے، کدی کہایا کنبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، آزب یار منون دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کاشا لیے تو میں نکلا، سپاہی کھڑے تھے، ان سے بھی میں نے کہا اجرکم علی اللہ۔ کہتے ہیں ایک دینار انہوں نے بھی میرے کاسے میں ڈالا۔ پھر امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا تو میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہتے میرا جوش ہی بدل گیا۔ امام صاحب نے جھٹ سے دروازہ کھولا، خوبصورت امامہ اور خوبصورت چہرہ، کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو ہی بہہ گئے۔ اور امام صاحب نے جب 1 دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا بغداد کے بادشاہ اور میرے محبوب کے علم کے وارث، میں بھیک مانگنے نہیں آیا،
میں تو رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں، مجھے نہ آپ نے خیرات نہیں دینی، بس مجھے ایک حدیث میرے نبی پاک روز پڑھا دیا کریں، ایک حدیث ایک حدیث۔ یہاں تو آج میں پڑھائی جاتی ہے نا، وقت نہیں ہوتا، لوگ دیر سے آتے۔ کہا ایک حدیث آپ نے پڑھانی ہے۔ شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھے، فرمانے لگے تو کیسے آئے گا؟ کہ حضور بھکاری بن کے میں خیرات مانگنے آؤں گا، یہ بھی تو خیرات ہی ہے نا، مصطفیٰ کریم کے نام کی خیرات مانگنا۔ حضور آپ نے ایک حدیث پڑھانی ہے، سنے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال بھکاری بن کے جاتا رہا، یہ جذبہ، یہ شوق، پورا سال بھیک مانگنے کی غرض۔ یہاں تو ہمیں اپنے علماء میں کمزوریاں نظر آنے لگ جاتے ہیں، سب ٹھیک ہے جی، وہ ایک بات نہیں ٹھیک، لہذا چھٹی، میں اب خود بہت بڑا محدث ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ یہ کمزوری ہے، اس لیے اخلاقی رویے لوگوں کے مضبوط نہیں رہتے، اس لیے دنیا داری کی ساری باتیں آتی ہیں پر دین نہیں آتا، کیونکہ ہمارا وہ شوق نہیں، وہ انداز نہیں۔ ہم کون بھکاری بننے کو تیار ہے؟ جب لوگ کاسا پکڑتے تھے تو پھر رسول اللہ کے دین کی خیرات بھی اس سے آیا کرتی۔ اب کوئی کاسا نہیں پکڑتا تو خیرات کیسے آ؟ تو لوگ بحث کرنے آتے، گفتگو کرنے آتے، لینے کون آتا؟ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال جاتا رہا۔ امام احمد بن حنبل مجھے فرماتے یار میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زانگی نہ لگ جائے، دیکھو اللہ نے فضل کیا ہے، مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں پورا سال میں جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک دھیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفیٰ کی ایک حدیث بھی سنا دے، اور فرماتے ہیں دنیا ساری پڑھتی ہے پر ہمارے پڑھنے کا استاد انداز یہ تھا کہ استاد پہلے امامہ باندھتے، جبہ پہنتے، اور اس قید میں نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک کی حدیثیں سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سنا، اور میں بھی اسی درد سے وہ بات وصول کرتا۔ فرماتے سال گزر گیا، حکمران مر گیا، فوت ہو گیا، نیا بادشاہ آیا، اس نے خود امام احمد بن حنبل کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا، اس نے بڑی جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا۔ فرماتے ہیں ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگتے۔ فرماتے جب میں بھی پہنچا نا تو امام فرمانے لگے تو ذرا آگے آ جا۔ کہتے میں آگے آیا تو فرمانے لگے بھئی علم تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا، مرتے دم تک پڑھاؤں گا۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر ان کا علم کسی کو نفع نہیں دیتا، اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے پر ان کا مال کسی کو فائدہ نہیں دیتا، سمیٹ کے لے جاتے ہیں ہر شے قبر میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنی شان والا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وسیع کاروبار کرتے تھے۔ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ 40,000 دینار بہت بڑے امیر آدمی کے پاس ہوتے تھے۔ 40,000 دینار تھے، کچھ نے درہم بھی لکھے ہیں، 40,000 تھے، لیکن آپ نے سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دی، اور آپ نے 1 منٹ کے لیے بھی کبھی توقف نہیں کیا کہ یہ میرے پاس مال ہے تو لہٰذا اب میں کس طرح کر کے اس کو خرچ کروں۔ پہلے تو آپ نے اسلام قبول کیا تو مال خرچ کرنا شروع کیا، پھر جب آپ ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے گئے تو اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت 5,000 دینار آپ کے پاس تھے، بہت بڑی رقم تھی یہ بھی۔ جب آپ گھر سے نکلے نا تو وہ سارے پیسے ہی آپ نے ساتھ لے لیے، سارے ہی۔ بڑا مشکل کام ہے، گھر میں جوان بیٹیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، خرچے بھی تھے، لیکن یارو یہ بڑا کٹھن رستہ ہے۔ وہ سارے پیسہ لے لیا اور وہاں پتھر رکھ کے نا چھوٹے چھوٹے، تو ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ والد نابینا تھے، اپنی صاحبزادی سے فرمانے لگے اگر ابا جی پوچھے نا ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا، انہیں پتہ چلے کہ پیسے ابھی یہیں پڑے ہوئے، لیکن ساری رقم ساتھ لے گئے اور راہ ہجرت میں ساری رقم خرچ کر دی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، قحط کا زمانہ تھا،
لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے مجھے یوں لگتا تھا کہ ان دنوں سب سے زیادہ خوشحال میں ہی ہوں۔ تو میں نے اس طرح کیا کہ گھر کا سارا مال جمع کیا، تو وہ میں نے نصف کیا اس کو، آدھا، اور آدھا مال میں نے رکھ لیا گھر والوں کے لیے، اور آدھا مال پھر میں بول رہا ہوں 2.5% نہیں 50%۔ یہاں 2.5% کی زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 50% جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو جمع کیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے آگے گزریں گے انشاءاللہ، نیکیوں میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں نہیں، جمع کرنے میں نہیں، خرچ کرنے میں۔ فرماتے ہیں جب وہ میں مال لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ آج میں آگے گزر ہی جاؤں گا، لیکن جب میں نے نظر اٹھائی تو میرا رنگ بدل گیا، میرے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق بھی آئے، اور فرماتے ہیں میں نے اس مرد درویش کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، سر کی ٹوپی بھی اتار لی، پیروں کے جوتے بھی اتار دیے، وجود کے کپڑے بھی اتار کے بوریے کا لباس پہن لی، اور گھر سے سوئی دھاگا بھی اٹھا لائے۔ کہتے ہیں مال رکھا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ نبی کریم بڑے خوش ہوئے، مجھ سے پوچھا تھا کیا لائے ہو، بات پہ غور کرنا۔ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ ابو بکر سے پوچھا ماں اب کئی تھا، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی، قربان جاؤں جواب پہ بھی، یہ نہیں کہا حضور کچھ نہیں چھوڑ کے، یار یہ بھی تو بندہ کہ سونے ہیں سارے لے آئے ہوں، کیوں چھوڑنا تھا، آپ نے حکم کیا تھا چھوڑ، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں سارا لے آؤں۔ کیا جواب دیا؟ ماں اب کئی لہم اللہ و رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا نبی چھوڑ آیا ہوں۔ میرا کوئی گھر خالی ہے وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ کی نعت ہوتی ہے، حضور گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر قربان جاؤں میرے نبی کریم پر بھی، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، اور وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے جبریل آج ٹاٹ کا لباس، آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آج ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے کہا فرشتوں نوری کپڑے اتارو سارے، یہ روپ دھارو نا جو میرے یار کے یار نے دھارا ہے، یہ والا تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں، سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ہاں سانو آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہیں تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی، سارا ہی رکھ دیا سارا ہی۔ اور ایک جملہ امام سیوطی نے لکھا ہے جس پر وجد کرنے کو دل کرتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وجد کرنے کو دل کرتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میرا رب فرماتا ہے کہ تو سارا ہی لے آیا ہے اور ٹاٹ کا لباس تو نے پہن لیا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں، اس حال میں راضی ہے کہ نہیں؟ تو صدیق اکبر کی تو چیخ نکل گئی، عرض کی یا رسول اللہ میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ میرا اللہ میری رضا پوچھتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی راضی ہوں، رسول سے بھی راضی ہوں، دین اسلام سے بھی راضی ہوں، حضور میں بڑا ہی راضی۔ اور میں نے یہاں ایک عجیب بات پڑھی، حضرت ابی بن کعب نے ایک دفعہ کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال دینا ہے، فرمایا نہیں بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے رکھ لے۔ حضرت ابو لبابہ نے بھی کہا تھا حضور سارا مال پیش کرنا ہے، فرمایا نہ تیرے بچے پیچھے فاقہ مرے، میں نہیں سارا قبول کرتا چاہے دین کے، چوتھا حصہ دے۔ ان سے کہا سارا نہیں قبول کرنا، یہ سارا لائے تو ان کا قبول کر لیا۔ اور پھر لفظ ہیں بڑے خوبصورت حدیث پاک میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، کسے بادشاہ، اللہ اکبر، فرمایا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا اتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ گویا حضور فرماتے ہیں کہ یہ لے کے بھی آتا ہے اور اس کا مال ہے بھی بڑا برکت والا، جب آتا ہے تو پھر مزیدار بھی بڑا ہے، پھر اس میں نفع بھی بڑا ہے، پھر وہ کہیں خرچ کرتے ہیں تو اس پہ عطا بھی بڑی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں، علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے،
ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے رستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں، تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، راش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے، تو رب فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے، اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضور کی رضا کو پا لینا، حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا،
جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا، جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا، یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں بس سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا۔ کلمہ پڑھا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ابو بکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی۔ پانی پرنا سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، او پائی اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، اگر انہوں نے کبھی مشورہ بھی دیا نا، ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے مشورہ مانگا تو عرض کی حضور آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے ہی حاضر ہیں۔ اگر کبھی مشورہ مانگا بھی تو انہوں نے بڑا محتاط ہو کے بڑے احتیاط سے، کوئی زیادہ رائے نہیں، اس لیے کہ جس سے پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی، جس سے محبت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پر کے، جنہاں نے پر کے سر تے چایا او قدم رکھن ڈر ڈر کے، انہیں پتہ تھا مجھ پر اعتماد زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داریاں، اس کا انہیں احساس، وہ ہر جگہ۔ یار بات کو سمجھو نا، اگر مدینے میں کوئی جنازہ ہے تو ابو بکر صدیق اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اگر کسی جگہ کسی غریب کی مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے، اور میرے مدینے والے محبوب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جنہاں نے پر کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، بڑی ڈیوٹی کی، بڑی ڈیوٹی، آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھل کے کی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے، اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے فوراً میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ، پہلے پوچھ لینا، پہلے گواہی لے لینا، پہلے او لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں جان دتی راہ تیرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری۔ دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے نا ہماری نبھ جائے، ہمارا نہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے، ہم نہ نبھانے کے قابل ہو جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو، ہم نہ طے کر جائیں۔ بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں۔ دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ہم اسے نبھا سکیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے، ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا، ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے، اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے، ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے۔ میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار
یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی. یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا, گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا, میرا پتر بڑا بیبا ہے, وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے. جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہو تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی. اس موقع پر بڑی میٹھی, بڑی شستہ, بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے, بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے, ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے, تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے, کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں. تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے. حضور وہ للکار رہے ہیں, اس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر, تو کہا حضور میں نے جانا ہے, ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں. فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں, تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا, تیری ابھی بڑی ضرورت ہے. فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے. ایک ہوتی ہے مرضی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا, حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں. یہ حکم ہے بھائی, مرضی بھی تو پوچھ مرضی کیا ہے. یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے, دلیل دے دوں. ایک حکم ہوتا ہے, ایک رضا ہوتی ہے, ان میں فرق ہے. حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے, رضا نہیں اللہ کی, پسند نہیں اللہ. جائز ہے پر پسند فرق ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے, ایک یہ ہے کہ وہ پسند, ان میں فرق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے. انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں, فرمایا نہیں, نبی پاک حکمن نہیں کہا, لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے. تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں. تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے. تو آپ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے, میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا. اس نے کہا تاجر آدمی ہو, تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک. یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا, رضا کو. میں آپ سے عرض کروں, میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے. دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں, اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے, دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں جی نہیں, وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, پر وہ میں نے, میرا مطلب یہ ہے. ان کا بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں, کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے. 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی ہو؟ آپ فلاں جگہ, جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ, یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو. اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا, اعلان کر. یہ کیا بات ہوئی کمزور باتیں کرنا, اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا, کمزور باتیں کرنا. ایک سرکاری نشست تھی, ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی, اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے. اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے, مزاج ہی نہیں ہے, برا تو پہلے بھی نہیں کہتے, اپنا کام کر رہے ہیں. نہیں اگر تھوڑی سی, میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے, مضبوط ہے, ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و. نظریاتی کمزوری کوئی نہیں, کچی بات ہوگا قیامت. داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں. خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں. غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. کمزور نہیں, اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں, اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں, اور اس رنگ میں نہ پوری طرح, یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں, کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی, یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے, لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے.
انسان کی کیفیات ہو، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ ہے، کمزور کچی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین، تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط، کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا۔ جاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا، دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا، بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں۔ ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی کے مرید ہیں شیر خدا سے۔ لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بعض کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی، حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہے شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور فرمانے لگے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا۔
گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی۔ نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد۔ نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں۔ حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے، بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی، کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے، کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں۔ فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید ہوں۔ اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے، کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں، میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں۔ فرمایا کرتے تو سنو لوگو میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں، اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر، یہ دیکھو